فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہاں، میں یہی رہتا ہوں اور ڈینیس کئی بار یہاں آ بھی چکا ہے۔ تب تو تم کوئی جرائم پیشہ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کوئی ٹیکسی ڈرائیور اتنی بڑی کوٹھی میں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، ٹیکسی چلاتے ہوئے تو مجھے صرف چند روز ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹ سے آنے والے لوگوں کی نگرانی کے لیے مجھے یہ کام سونپا گیا ہے۔ نگرانی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ میں اسرائیلی انٹیلیجنس سروس کا ایک ایجنٹ ہوں اور آج کل میرے سپرد یہی کام ہے کہ اگر کوئی کالی بھیڑ ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر نگاہ رکھوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حال کی چھت میرے سر پر آ پڑی ہو۔ قسمت نے مجھے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ کے چنگل میں پھنسوا دیا تھا۔ یہ صورتحال تو میرے اندازے سے بھی کہیں زیادہ سنگین تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تاکہ تمہیں اپنے محکمے کے حوالے کرنے سے قبل تمہاری اصلیت سے آگاہ ہو جاؤں۔ اس کے ایک ہی جملے نے مجھ پر یہ حقیقت عیاں کر دی کہ وہ مجھے جان سے نہیں مارے گا۔ اس خیال نے مجھے پوری طرح پرسکون کر دیا۔ اب میں اس پر قابو پانے کے لیے کوئی ترکیب سوچ سکتا تھا۔ تم ہیلی کے کزن ہو؟ کیا وہ تمہاری سرکاری حیثیت سے واقف ہے؟ نہیں، میری سرکاری حیثیت سے تو کوئی بھی واقف نہیں ہے، لیکن اب تم جلدی سے بتا دو کہ تم یہاں کیا عزائم لے کر آئے ہو۔ تم یوں کرو کہ مجھے گولی مار دو، اس کے بعد میری لاش سے پوچھ گچھ کرتے رہنا۔ میں نے بے خوفی سے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یوں نہیں مانو گے۔ اس نے ریوالور میری طرف اچھال دیا، جسے میں نے کیچ کر لیا۔ اسرائیل کے دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلی ایجنٹ ان کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوں گے۔ میں ریوالور کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نکلی ریوالور تھا، صرف دھماکے کرنے والا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ کیا تمہاری حکومت اتنی کنگال ہو گئی ہے؟ ایجنٹوں کو اصلی ریوالور بھی فراہم نہیں کر سکتی۔ اسلحے پر وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں جنہیں اپنی قوت بازو پر یقین نہیں ہوتا۔ لافس نخوت برے انداز میں بولا، اگر تم لوگوں کو اپنی قوت بازو پر اتنا ہی ناز ہے تو اس نکلی ریوالور کی بھی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم صرف مصلحتاً رکھتے ہیں تاکہ کسی پرہجوم مقام پر کسی شخص کو خوف زدہ کر کے قابو میں کیا جا سکے، ورنہ اسرائیل کی مخالفین تو صدا کے بزدل ہیں۔ اگر وہ ایسے ہی بزدل ہیں تو تم ایئرپورٹ کی نگرانی کیوں کر رہے تھے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ بعض بزدل لوگوں کے سر میں خودکشی کرنے کا سودا بھی تو سما جاتا ہے اور خودکشی کرنے اسرائیل چلے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سرکوبی کرنا بھی تو ضروری ہے۔ تو تمہارے خیال میں بزدل ہوں اور خودکشی کے ارادے سے یہاں آیا ہوں؟ میں نے کہا اور ہونٹ بیچ لیے۔ ہاں، اور ایسے لوگوں کو میں احمق سمجھتا ہوں۔ دشمن کو کمزور سمجھنا بجائے خود ایک حماقت ہے، میں نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ میں ایسی فرسودہ باتیں نہیں مانتا۔ میری دانست میں تو کمزور کو طاقتور سمجھنا حماقت ہے۔ تم ایک کند ذہن اور بڑبولے شخص ہو۔ جس شخص نے تمہیں اس اہم محکمے میں بھرتی کیا ہے، میرے خیال میں وہ اس صدی کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ میں نے اسے غصہ دلانے کی کوشش کی۔ میری توقع کے عین مطابق اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم مجھ سے واقف نہیں ہو۔ میں نے 5 سال تک مارشل آرٹس کی تربیت لی ہے۔ کمال ہے۔ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسرائیل میں زبان چلانے کے فن کو مارشل آرٹس کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو ہمارے طرف کی عورتیں تو پیدائشی طور پر مارشل آرٹس کی ماہر ہوتی ہیں۔ ابھی جب میں تمہارا قیمہ بناؤں گا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر بولا، کسائی بھی ہو؟ میں نے ہنس کر کہا، مگر میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ کر بیٹھے گا اور میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ میرا جملہ ختم ہوتے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی تھی۔ میں بجلی کسی تیزی سے بائیں جانب ہٹا، ساتھ ہی میری دائیں ٹانگ نے حرکت کی۔ میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ پر لات ماری تھی۔ اس کے منہ سے کربناک آواز نکلی اور وہ پیٹ پکڑے ہوئے منہ کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا، لیکن اس کے بعد جتنی تیزی سے اٹھ کر وہ مجھ پر جھپٹا تھا وہ میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ اس کے پیٹ پر پڑنے والی لات معمولی قوت کی نہیں تھی۔ میں اس کی جسمانی قوت کا معترف ہو گیا۔ اس کا دوسرا حملہ بڑا شدید تھا۔ اگر مجھ سے لمحہ برق کی بھی چوک ہو جاتی تو اس نے مجھے رگید کر رکھ دیا ہوتا۔
لیکن میں بر وقت اسے جھکائی دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے نہ صرف اسے جھکائی دی تھی بلکہ اسے ایک اور لات بھی رسید کر دی تھی۔ اس بار ہدف اس کی کمر تھی۔ لات کھا کر وہ اپنے ہی زور میں آگے بڑھتے ہوئے لڑکھڑایا اور ایک بار پھر منہ کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ پھر اٹھ کر مجھ پر حملہ آور ہوگا، مگر میں اسے مزید کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کی بغلوں میں سے ہاتھ ڈال کر اس کی گدی میں کینچی ڈال دی۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ میں اس کی پشت پر سوار تھا اور اس کی گردن میرے قابو میں تھی۔ اس کے لیے ہلنا جلنا ناممکن ہو گیا۔ اگر وہ زور لگا کر گردن چھڑانے کی کوشش کرتا تو اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ بھی اس بات سے بخوبی واقف تھا اور اس لیے اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے تھے۔ میں نے زور لگا کر اس کا سر زمین سے ذرا سا بلند کیا اور پھر اسے فرش پر دے مارا۔ اس کا منہ کمرے کے پختہ فرش سے ٹکرایا۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ اس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنا یہی عمل کئی بار دہرایا۔ اس کے منہ سے چیخیں اور کراہیں خارج ہو رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ شاید اس کے کئی دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کی قوت مزاحمت دم توڑ چکی ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ایک طرف ہٹ کر میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ خون اس کی ٹھوڑی سے ہو کر اس کی قمیض پر گر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر سے ہو کر اس کی کوہنیوں سے پہلوؤں میں کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دشمن کو کمزور سمجھنا نادانی ہوتی ہے، میں نے اسے کہا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاید اس نے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ اگر سن لی تھی تو اس میں بولنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ اس کی حالت بہت دگرگون لگ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا آگے پیچھے جول رہا تھا۔ لگتا تھا کہ بس اب کسی بھی لمحے زمین بوس ہو جائے گا، مگر مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ نہ صرف یہودی تھا بلکہ ایک غاصب مملکت کا ایجنٹ بھی تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے 5 سال تک مارشل آرٹس کی تربیت لی ہے، میں بے رحمانہ انداز میں بولا۔ اس بار اس پر میرے جملے کا رد عمل ظاہر ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر سے ہٹائے اور اپنی جگہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا خون آلود چہرہ بڑا بھیانک ہو رہا تھا۔ اس کی ناک اور منہ سے اب بھی خون بہ رہا تھا، مگر اب وہ خون قدرے گاڑھا ہو چلا تھا۔ تم میرا اصل نام جاننا چاہتے تھے نا؟ میں نے اسے کہا، میں تمہیں اپنا نام ضرور بتاؤں گا۔ ہمارے ہاں سزائے موت کے مجرم کی آخری خواہش کا بے حد احترام کیا جاتا ہے۔ تم کو چونکہ میں نے زندگی سے محروم کر دینے کا تہیہ کر لیا ہے، چنانچہ اب تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا مجھ پر لازم ہو گیا ہے۔ میرا اصل نام علی یار خان ہے۔ اس کا جسم یوں لرزا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ یقیناً مجھ سے اور میرے کارناموں سے واقف ہوگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ یک بارگی مجھ پر جبٹ پڑا، مگر اب اس کے حملے میں پہلے کسی شدت نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے اسے گوسوں پر رکھ لیا اور ایک بار پھر اسے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے وہیں ٹھہر کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے کے بجائے مناسب سمجھا کہ اس دوران اس کے گھر کی تلاشی لے لی جائے۔ حسب توقع مجھے اس کے گھر سے کوئی کارآمد چیز نہیں مل سکی۔ دستانوں کی ایک جوڑی البتہ ایک ایسی چیز تھی جو وقتی طور پر میرے کام آ سکتی تھی، اور میں نے دستانے پہننے میں تاخیر بھی نہیں کی تھی۔ دستانوں کی جوڑی ہاتھوں میں پہنتے ہی میں نے رومال سے ہر وہ جگہ صاف کر دی جہاں جہاں میرے ہاتھ لگے تھے۔ میں ہال میں واپس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لافز کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھی۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے زندہ چھوڑ کر میرا واپس چلے جانا ناممکن تھا۔ میں اسے مارنے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر میں مطمئن ہو گیا۔ چند لمحوں تک کراہنے کے بعد جیسے ہی اسے ہوش آیا، وہ ہڑبڑائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ہوا میں اچھلا اور میری بھرپور قوت والی فلائنگ کک اس کے سینے پر بائیں جانب پڑی۔ اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کئی فٹ پیچھے جا گرا۔ یہ انتہائی خطرناک کک تھی۔ اس کی متعدد پسلیاں ٹوٹ کر اس کے دل میں گھس گئی تھی اور اب اس کا زندہ بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے احتیاطاً قریب جا کر اس کا معائنہ کیا۔ اس پر تشنجی کی کیفیت طاری تھی۔ میں مزید وقت ضائع کیے بغیر پلٹا اور اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ پھاٹک کے باہر ٹیکسی موجود تھی۔ میں ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب میرے سامنے ایک نیا مسئلہ آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن راستوں سے گزر کر ڈینس کے گھر پہنچ سکوں گا۔ میں مخمصے میں پھنس گیا۔ دفعتاً میں چونک پڑا۔
کافی فاصلے پر مجھے ایک لڑکی دوڑتی نظر آئی تھی۔ وہ لڑکی مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک موٹر سائیکل تھی جس پر 2 افراد سوار تھے۔ یہاں اس ویرانے میں جہاں صرف چند مکانات تھے اور وہ بھی ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر تھے، اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر اس لڑکی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور طوفانی انداز میں ان کے سروں پر جا پہنچا۔ موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد نوجوان لڑکے تھے جن کی عمریں بمشکل 20-22 برس رہی ہوں گی۔ وہ صورت سے ہی لفنگے معلوم ہوتے تھے۔ ایک ٹیکسی کو یوں اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلا گئے تھے، لیکن جب میں نے بریک لگا کر گاڑی روک دی اور انہوں نے دیکھا کہ گاڑی میں صرف ایک ہی آدمی ہے تو وہ پھر شیر ہو گئے۔ لڑکی تیر کی طرح گاڑی کی طرف آئی اور فوراً دروازہ کھول کر میرے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ مجھے بچا لو، وہ گگیائی، جلدی سے بھاگ چلو، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے گاڑی کا انجن بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ ان کے پاس چاقو ہے، توپ تو نہیں ہے۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ دونوں ابھی تک موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ تھا مگر موٹر سائیکل چل نہیں رہی تھی۔ میرے نیچے اترتے ہی موٹر سائیکل حرکت میں آئی مگر اس کا رخ میری جانب نہیں تھا۔ میں بڑی دلچسپی سے موٹر سائیکل کو خود سے دور جاتے دیکھتا رہا تھا۔ پھر میں نے جھک کر لڑکی سے کہا، تم تو کہہ رہی تھی وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، پھر وہ باغ کیوں کھڑے ہوئے؟ او سنبھلو، لڑکی چیخی، وہ واپس آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل ایک چکر کاٹ کر واپس آ رہی تھی۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں سمجھ گیا کہ موٹر سائیکل دور لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اسے تیز رفتاری سے لا کر مجھ پر چڑھا دیا جائے۔ میں سنبھل گیا۔ موٹر سائیکل بڑی تیز رفتاری سے سیدھی میری جانب آئی مگر میں نے اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے ایک جانب چھلانگ لگا دی تھی، ورنہ خطرناک تصادم مجھے بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ موٹر سائیکل سیدھی نکلی چلی گئی تھی۔ میں مخالف سمت میں دوڑ پڑا۔ میں ٹیکسی سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر میں رک گیا۔ موٹر سائیکل واپس آ رہی تھی مگر اس بار موٹر سائیکل مجھ پر چڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ موٹر سائیکل مجھ سے کترا کر نکل گئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کچھ فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے میرے گرد چکر لگانے لگی۔ اس پر سوار دونوں لڑکے وحشیانہ انداز میں کہے لگا رہے تھے۔ میں پوری طرح چوکنا تھا اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ میں بھی چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ ان لڑکوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ میں ان کے لیے ترن والا ثابت نہیں ہوگا، اسی لیے اب وہ میرے گرد چکر لگا کر نہ صرف مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بلکہ اب ان کی کوشش تھی کہ پہلو سے مجھ پر حملہ کر سکیں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لڑکے کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو دبا ہوا تھا۔ یہ وہی چاقو تھا جس کا حوالہ لڑکی نے دیا تھا۔ غالباً اس چاقو سے وہ لڑکی کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہوں گے۔ کچھ دیر میرے گرد چکرانے کے بعد موٹر سائیکل کا رخ ایک بار پھر تبدیل ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ پہلو سے مجھ پر حملہ ور ہونے کا موقع نہ مل سکنے پر وہ دوبارہ مجھ پر موٹر سائیکل چڑھانے کی کوشش کریں گے۔ کافی دور جا کر موٹر سائیکل پھر پلٹی۔ اس بار اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ میں پوری طرح تیار ہو گیا۔ ابھی موٹر سائیکل مجھ سے 10-12 فٹ دور تھی کہ میں نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ ہمارے درمیان فضا میں ہونے والے اس تصادم کی رفتار 50 میل فی گھنٹہ تھی۔ ان کے نیچے سے موٹر سائیکل نکل گئی اور ہم تینوں افراد اوپر تلے زمین پر جا گرے۔ میں نے تو تیزی سے کلاب بازی کھائی اور اچھل کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں صدمے کی حالت میں مجھ سے کچھ فاصلے پر بے سدھ پڑے تھے۔ کھلا ہوا چاقو ان سے کافی دور پڑا تھا۔ میں ان کے اٹھنے کا منتظر رہا مگر ان کے جسموں میں جنبش بھی نہیں ہوئی۔ معلوم نہیں وہ واقعی بے ہوش ہو گئے تھے یا صرف اپنی جان بچانے کے لیے بے ہوش بن گئے تھے۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر میں ٹیکسی کی طرف پلٹ پڑا۔ ان لڑکوں سے مجھے ویسے بھی کوئی سروکار نہ تھا۔ ان سے جھگڑنے کا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ سکون سے سفر کر سکوں۔ اگر میں انہیں نظر انداز کرتا تو وہ میرے پیچھے بھی لگ جاتے۔ اب اگر انہیں ہوش آ بھی جاتا تو وہ صرف اپنی جان بچانے کی فکر کرتے۔ ٹیکسی کے قریب پہنچ کر میں نے اس شعلہ جوالہ کو نظر بھر کر دیکھا۔ وہ جوان العمر تھی اور ہر یہودی لڑکی کی طرح وہ بھی بے حد حسین تھی۔ سرخ رنگ کے اسکرٹ میں اس کا حسن قیامت خیز لگ رہا تھا۔ وہ ٹیکسی سے نیچے اتر کر کھڑی تھی اور مجھے متحیرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا، وہ ستائشی لہجے میں بولی۔ یہ لوگ تو بالکل ہی بودے ثابت ہوئے۔ مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آیا۔ کچھ مقابلہ تو ہوتا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، ایسا نہ کہو، وہ واقعی خطرناک لوگ ہیں مگر تمہاری مہارت نے انہیں بے بس کر دیا۔
میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں ابھی تک بے حس و حرکت تھے اور ان سے کچھ ہی فاصلے پر ان کی موٹر سائیکل پڑی تھی جس کا پہیہ اب بھی گھومے جا رہا تھا۔ تم یہی رہتی ہو؟ میں نے لڑکی کی طرف مڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں اپنی ایک دوست سے ملنے آئی تھی، وہ لوگ چند روز قبل یہاں منتقل ہوئے ہیں۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے ٹیکسی چھوڑ دی، بعد میں پتا چلا کہ وہ سارے گھر والے کہیں گئے ہیں، ان کا گھر مکفل تھا۔ میں مایوس ہو کر واپسی کے ارادے سے پلٹی تو یہ دونوں لفنگے کہیں سے آ نکلے اور میرے پیچھے لگ گئے۔ اگر تم بروقت نہ پہنچ گئے ہوتے تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ اب تم کہاں جاؤ گی؟ گھر واپس جاؤں گی، اس نے کہا۔ تم تو میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر نازل ہوئے ہو، پہلے تم نے مجھے ان بیڑیوں سے بچایا اور اب تمہاری ٹیکسی میں واپس بھی جاؤں گی، ورنہ یہاں اس ویرانے میں کوئی سواری کہاں ملتی۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ فرشتہ رحمت بیچارہ پہلے ہی بڑی الجھنوں میں گرا ہوا تھا، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ہے کس علاقے میں اور شہر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں یہ بات اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور سمجھ رہی تھی۔ آخر اس الجھن کا ایک حل میری سمجھ میں آ گیا۔ میں تمہیں لے تو چلتا مگر مجھے چکر آ رہے ہیں، اس کیفیت میں ڈرائیونگ نہیں کر سکوں گا۔ تو کیا ہوا؟ وہ اٹھلا کر بولی، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، میں تمہیں لے چلوں گی۔ میں نے سکون سے ایک طویل سانس لی، میرے سر سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اب میں کم از کم شہر تو پہنچ ہی سکتا تھا، اس کے بعد میرے لیے کوئی مسئلہ نہ رہ جاتا۔ ہم دونوں گاڑی میں آ بیٹھے، اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے سڑک کی طرف موڑ دی۔ میرا نام للی ہے، وہ بولی، للی آندرے۔ او معاف کرنا، میں تم سے پوچھنا بھول ہی گیا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ میں نے خجالت آمیز لہجے میں کہا، مجھے ڈینس کہتے ہیں، تم جیسے بہادر آدمی سے دوستی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، میں دوستی کرنے کا قائل نہیں، اگر دو افراد میں ذہنی مماثلت ہو تو دوستی خود بخود ہو جاتی ہے۔ واہ کیا فلسفہ ہے، مجھے تمہاری بات بہت پسند آئی۔ اس نے مجھے قاتل نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سامنے دیکھو، تنبیہ انداز میں بولا، ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھنا۔ وہ سڑک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب ہم آبادی والے علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ میں راستے ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیوں پوچھ رہی ہو؟ ممکن ہے کبھی ملنے کو جی چاہے۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان اتنی جان پہچان تو نہیں ہوئی کہ میں تمہیں اپنا پتہ بھی بتا دوں۔ میں نے کھردرے لہجے میں کہا، ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں تمہیں اپنا گھر دکھا دیتی ہوں، جب چاہو بلا تکلف چلے آنا۔ اس نے ٹیکسی ایک جگہ روکتے ہوئے کہا، سامنے والی بلڈنگ کی پہلی منزل پر میرا فلیٹ ہے۔ اس نے اشارے سے مجھے فلیٹ دکھایا، اور یہ میرا فون نمبر ہے۔ اس نے کاغذ کے ایک پرزے پر فون نمبر لکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ شکریہ۔ میں نے کاغذ کا پرزہ اس سے لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، ابھی میرے فلیٹ پر کچھ دیر بیٹھو گے نہیں؟ وہ بڑی مایوسی سے بولی، مجھے جلدی ہے، موقع ملا تو پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، خدا حافظ۔ اس نے بڑے دل برداشتہ انداز میں کہا، فون کرنا نہ بھولنا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں اس وقت شدید خطرے میں گرا ہوا تھا۔ ٹیکسی سے جلد از جلد پیچھا چھڑانا ضروری تھا۔ اگر میں اس ٹیکسی سمیت کسی کی نظروں میں آ جاتا تو اسرائیلی انٹیلیجنس کا ہر رکن میری گرفتاری کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا سکتا تھا۔ چند بلاک کے فاصلے پر ایک کار پارکنگ میں میں نے ٹیکسی پارک کی اور چابیاں ٹیکسی ہی میں لگی چھوڑ کر اتر آیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، کوئی بھی خصوصیت سے میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں درمیانی رفتار سے چلتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ جلد یا بدیر لافز کے قتل کا راز افشا ہو جانا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی دستے برد سے محفوظ رہوں گا۔ کسی کے پاس مجھ پر شبہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں نے دوڑتے دوڑتے ٹیکسی روکی تھی۔ میں دودھ کا جلا ہوا تھا، چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینا چاہتا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو بڑے غور سے دیکھا، مبادا کہیں وہ بھی میرا کوئی شناسا نکلے، مگر اس کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ میں نے اسے ڈینس کے گھر کا پتہ بتایا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ پہلے کی طرح اس بار میں اپنے خیالات میں بھی نہیں کھویا تھا۔ ایک دن میں 2 بار اغوا ہو جانا مجھے کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں تھا۔ ٹیکسی نے مجھے ایک خوبصورت بلڈنگ کے سامنے اتار دیا۔ اسی فلک بوس عمارت کی تیسری منزل پر ڈینس پال گولڈے کا فلیٹ نمبر 360 تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے میں بلڈنگ کے اندر پہنچ گیا۔ بلڈنگ میں گو کہ لفٹ موجود تھی، مگر میں نے لفٹ استعمال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ لفٹ آپریٹر ڈینس کو جانتا ہو۔
یا اس کے علاوہ بلڈنگ کے کسی اور فلیٹ کا مکین جو ڈینس پال کا واقف کار ہو ٹکرا جائے، لہٰذا زینو کا استعمال نسبتاً محفوظ تھا۔